جی اس وقت میرے ساتھ ہیں جی ندیم بھائی ہیں، ہمارے پبلک پروسیکیوٹر ہیں، یہاں سے بلانگ کرتے ہیں گوجر خان سے، کیونکہ یہاں پر اس وقت ایک اچھی خاصی جو تعداد ہے سرکار جی سے ملنے والوں کی، ملاقات کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اسی درمیان یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان سے کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں ندیم بھائی کہ جب آپ پہلی مرتبہ یہاں پر آئے تو اس وقت تکالیف کا کیا حال تھا اور اب کیا ہے؟ آپ نے جو بات کری، دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس طبقے سے ہیں جو اس وقت پاکستان کا ایک بڑا مضبوط طبقہ ہے، اور آپ لوگوں کی آواز بھی بہت مضبوط گنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے آپ لوگوں کی آواز بھی۔ تو سرکار جی کے حوالے سے آپ نے آج جس طرح جو وکیل حضرات ہوتے ہیں یا جس طرح سے آپ لوگ دو ٹوک بات ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ندیم سلطانی میرا نام ہے۔ تو یہ بات ہے تقریباً آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، یہ بات شروع کرنے سے پہلے سے میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی یہ بتا دوں کہ جو میں بات کروں گا یہاں پر، یہ اللہ کے کلام کو حاضر ناظر جان کر اور خدا کی قسم اٹھا کے میں بات کرتا ہوں، جو بات کروں گا میں سچی کروں گا، میرے اوپر کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ 5 سال پہلے میں آیا تھا، میری کڈنی کا پرابلم تھا، میرے اوپر کسی جاننے والے نے کالا علم کیا ہوا تھا۔ کڈنی کا پرابلم تھا، اس کے بعد مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، پھر یعنی کہ 3 سٹیپ انہوں نے مجھے بتایا تھے کہ کڈنی کو فیل کرنا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک کروانا ہے، پھر آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ پھر میں سرکار جی کے پاس یہاں پر آیا تھا، تو ان سے میں نے دم کروایا، 7 دم میں نے مکمل کیے۔ یہاں پر بھی آیا، آستانہ کلور سیدہ شریف، پھر بڑاولہ شریف بھی میں 2 راتیں میں نے قیام کیا ہے۔ اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتا ہوں کہ تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی اپنے گردے کا دوبارہ ٹیسٹ نہیں کروایا۔ اور آپ کو تکلیف کے حوالے سے بات کریں، یہ تکلیف بھی ہے یا اب کوئی تکلیف نہیں دم کے بعد؟ نہیں سر، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں کوئی ہوتا ہے نا بھائی جان؟ نہیں، الحمدللہ میں بالکل فٹ ہوں، اور سرکار جی کے دم کی الحمدللہ ان کی وسادت سے، ان کی پھونک کی وجہ سے، یہ جو آج کا لوگ سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ان کے کسی عزیز کو ضرورت پڑ جائے یہاں پر آنے کی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سرکار جی کی پھونک تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا کہ میرے گھر میں نکرانی تھی، چونکہ معاملات میرے گھر میں چل رہے تھے، فیملی کے اوپر جنات کا سایہ، میرے اوپر سایہ تھا جنات کا، بہت زیادہ عملیات ہمارے اوپر ہوئے تھے۔ میری نگرانی میں جب چیزیں حاضر ہوئیں تو میں نے سرکار جی کی صرف تصویر دکھائی تھی، نہ ماننے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ 030092609001 میرا موبائل نمبر ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ میں بیٹھا ہوں، مجھ سے تفتیش کریں، تحقیق کریں۔ اگر میں جھوٹ بول لوں تو آپ کا یہاں پر بھی مجرم روز قیامت میرے گرے بانگ کو پکڑیے گا اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ میں خدا کی کتاب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہاں پر شفا ملتی ہے۔ آپ ان کی سنگت لیجئے، آپ ان کی محفل میں بیٹھیے، آپ ان کا قرب تو لیجئے، ان کی تفتیش تو کیجئے، ان کے اوپر تحقیق تو کیجئے۔ آپ تو ایسے ہیں تحقیق کیے بنا کسی کے اوپر تھوپ رہے ہیں کہ جی فلاں بندے ایسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ جو حقائق ہے یہاں پر لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ آج بھی جا کے نیچے دیکھیں، لوگ بہت زیادہ لوگ یہاں پر تڑپ رہے ہیں، جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو کسی کو کوئی اسٹامی کا پرابلم ہے، کوئی لیور کا پرابلم ہے، اور لوگ فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اور ان کا وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے سارے ان کی پھونک کا کمال ہے۔ تحقیق کریں، تفتیش کریں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان دیتا ہوں کہ مجھے سرکار جی کے پھونک سے شفا ملی۔ یہ کہنا ہے جی یہاں کے جو گوجر خان کے ہمارے بھائی ہیں ندیم صاحب کا، تو انہوں نے اپنی شفا میں جس طرح سے بعض حضرات، بعض ہمارے جو آنے والے بہن بھائی ہیں، جب ان کو شفا ملتی ہے تو خوشی سے آپ دیدہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اس بھائی نے دوران ریکارڈنگ جو اپنا نمبر دیا ہے، تو یہ بھی ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ان کا اپنا مطلب انہوں نے اپنے طور پر اس چیز کو اناؤنس کیا کہ آئیں مجھ سے تحقیق کریں، میری تفتیش کریں، میں جو کہوں گا میں ہر حوالے سے حاضر ہوں، ہر طرح سے اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دوں گا، تاکہ وہ لوگ جو عقل کے اندھے ہیں، جو بغیر تحقیق کے، بغیر سچ جانے تہمت لگاتے ہیں، آئیں میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے، اور ہر طرح سے اس کو پروف کروں گا۔
تو اللہ کی ذات پاک آپ کو ندیم بھائی سلامت رکھے. یوں ہی میں قطع کلامی معاف ہے, میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ سرکار جی ماشاءاللہ, میں چونکہ نوجوان آدمی ہوں, سرکار جی مجھ سے بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے, شاید مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اتنی دیر میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میری ایک لمٹ ہے, اس کے بعد مجھے پین ہونی شروع ہو جائے گی, مجھے 100 پرابلم کریٹ ہو جائے گی. آپ یہاں پر آئیو تو صحیح, یہاں پر آ کے دیکھیں تو صحیح کہ کیسی مسکراہٹ ہے, یہاں پر دیکھیں تو صحیح کہ جو لوگ یہاں پر بلک رہے ہیں, جن کے سینے کے اندر درد ہے, جن کو کوئی پرابلم ہے, جن کو کوئی روحانی کوئی سسٹم ہے, جن کا روحانی نظام کوئی خراب ہے, وہ کیسے فیضیاب ہو رہے ہیں. ندیم میں ایک چیز ذرا بتا دیں ذرا ساتھ میں کہ یہاں پر آپ سے کوئی پیسے لیے جاتے ہیں؟ جب آپ آئے, آپ ٹھیک ہوئے, جس طرح سے آپ بتا رہے تھے, آپ کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ بھی ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں آئیے میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں اور میں حلفاً کہتا ہوں, کوئی مطلب یہاں سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی آپ سے, کوئی مطلب ہوتا ہے نا کوئی خادم وغیرہ یا کوئی سرکار جی کی جانب سے؟ ماشاءاللہ آپ بڑے ویل ڈریس دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی پرسنالٹی ہے. میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ بالکل پیسے مانگے گئے ہیں. پیسے یہ ہے کہ یہاں پہ دم کرواتے ہیں اور نیچے لنگر کھانا کھلا ہے, وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, فری میں آتے ہیں اور ان سے دم بھی کرواتے ہیں, روحانی فیض بھی پاتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور نیچے فری میں لنگر پکا ہوا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, یہ میرا خیال انہوں نے آپ کو ڈسکلوز نہیں کی, سرکار جی لنگر جب تک خود نہیں کھاتے وہ کسی بھی مریض کو لنگر نہیں کھانے دیتے. سرکار جی خود ٹیسٹ کرتے ہیں, میں عینی شاہد ہوں اس چیز کا, میں عینی شاہد ہوں, وہ خود کھاتے ہیں تو پھر کسی کو دیتے ہیں. تو جن کا یہ عالم ہے ان سے انہوں نے ہم سے کیا مانگنا ہے, کیا طلب کرنی ہے؟ آپ کا صرف یہ پرابلم ہے کہ وہ جو تاجدار ختم نبوت ہے سرکار جی کا یہ قصور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں سرکار جی کا یہ قصور ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے نیچے, جو کہ اپنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں, جو یہاں پر آئے ہیں, جو فیضیاب ہو کے جا رہے ہیں, ان کو ایک پھونک میں ان کو اگر فیضیابی ملی ہے تو یہ سرکار جی کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر قسم کی کوئی غلطی کوتاہی معاف کر سکتا ہوں, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. یہ سرکار جی نے جو علم بلند کیا تاجدار ختم نبوت کا, اور اس کے ساتھ یہ جو علم بلند کیا ہے کہ جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مصیبتوں میں گری ہوئی یہاں پر آتی ہے وہ فیضیاب ہو کے جاتی ہے, اس سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. خدائی آواز جو کہتے ہیں نا, جو ایک آواز ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق بلند کرتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی. تو ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ سرکار جی جو تاجدار ختم نبوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں, یہ ساری تکلیف اسی کی وجہ سے ہے. یہ سارا فتنہ اکٹھا ہو کے اس جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچانے کی, اس کو دبانے کی, ان لوگوں کو اس ایسے معاملات میں الجھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس طرح سے میرے بھائی کا کہنا تھا کہ جی یقیناً پیسے لیے گئے ہیں, لیکن وہ پیسے ایسے ہیں کہ آئیں نیچے لنگر کریں, مفت میں لنگر کریں, سرکار جی سے دم کروائیں, دعائیں لیں اور مفت میں جائیں. یہ ہیں جی وہ پیسے, یہ ہیں وہ مسکراہٹیں جو اس در سے ملتی ہیں, ملتی رہی تھیں, مل رہی ہیں, اور انشاءاللہ اس درگاہ سے یہ مسکراہٹیں ملتی رہیں گی. میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ سرکار جی کا سایہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر قائم دائم رکھے. وہ لوگ جن کا سہارا نہیں ہے, وہ لوگ جو کہ ڈاکٹروں کے پیسے یا فیس ادا نہیں کر سکتے, یہ ان سے پوچھئے کہ سرکار جی کا مقام کیا ہے. وہ وارث شاہ کا شعر ہے کہ وارث شاہ وہ سدا ہی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک مائیاں نے. ایک تلک بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ میرے بھی والد صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, تو ان کی قبر کے اوپر یا جو ہمارے باوجداد ہیں ان کی قبر کے اوپر دیوا نہیں بلتا. یہ تلک حقیقت ہے, نہیں بلتا. لیکن جو اللہ کا ولی ہے, ان کے والد صاحب جا کے دیکھیں, پیر صاحب کے والد صاحب وہاں پہ دیوے چل رہے ہیں, وہاں پر رونقیں ہیں, وہاں پر مصیبتوں کا حل ہے, وہاں پر جو لوگ بیماریاں لے کے جاتے ہیں تو فیضیاب ہو کے آتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر, یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ نے ان کا چناؤ کیا ہوا دنیا کے لیے کہ آپ نے اس دنیا میں میری جو مخلوق ہے جو مصیبت میں گری ہوئی ہے اس کو فیضیاب کرنا ہے. وسیلہ میرے سرکار ہیں, وسیلہ حسین علی بادشاہ سرکار ہیں, ان کی پھونک وسیلہ ہے, تو ہم فیضیاب ہو کے جا رہے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے تو تبھی جو درگاہیں ہیں وہ آباد رہتی ہیں, وہاں پر لوگ آ کے دیے جلاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اور یقیناً وہاں سے شفا
بھی ملتی ہے، یقیناً ملتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ندیم بھائی۔ اللہ کی ذات پاک دربار عالیہ اور اس سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو شریروں کے شر سے، فتنہ والوں کی فتنہ پرستی سے محفوظ رکھے، اور سرکار جی کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اور دوسرا آخری بات ہے کہ میں سرکار جی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اپنی جو لیگل ہماری فرٹرنٹی ہے ان کی طرف سے بھی، کہ سرکار جی زندہ باد، یہ زندہ باد رہیں گے، ہیں اور رہیں گے، اور جو جلتے ہیں وہ جلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ویری گڈ۔